ساری تعریفیں، سب خوبیاں، سب بڑائیاں، سب بزرگیاں، ساری بلندیاں اس کے لیے ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ وہی سب کو کھلاتا ہے، وہی سب کو پلاتا ہے، وہی سب کو مارتا ہے، وہی سب کو جلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سب کو اس کی ضرورت ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا بھی محتاج نہیں۔ سب اس کے بندے ہیں، وہ کسی کا بھی بندہ نہیں۔ وہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا کوئی ساجی نہیں، کوئی پارٹنر نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سب کو موت آنی ہے، وہ موت سے پاک ہے۔ بے شمار انگنت ہزارہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اس کے اس عظیم پیغمبر پر جو جان انسانیت ہیں، شان کائنات ہیں، فخر موجودات ہیں، جو صرف اس کی مخلوق ہی نہیں بلکہ اس کے محبوب بھی ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، سبحان اللہ۔ وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر حرا سے وہ سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، سبحان اللہ۔ یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ اخلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ آئیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بلند آواز سے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ورسول الصلاة والسلام صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑی دیر میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری داہنی جانب آپ دیکھ رہے ہیں حضرت علامہ مولانا غلام نبی صاحب مندری دیدہ مجدہو، ان کا بھی آپ کو خطاب سننا ہے، اور یہ ہماری خوشی کی بات ہے کہ ہمارے جلسے میں مہمان خصوصی کے طور پر مصلح قوم و ملت، مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد تطہیر احمد صاحب قبلہ کی آمد ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ ان کا خطاب نایاب سنیں گے۔ اللہ تعالی ہماری اس محفل کو قبول فرمائے۔ قرآن عظیم کی میں نے آیت تلاوت کری، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے اچھا، سب سے پیارا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں سب سے اچھا، سب سے پیارا، سب سے بہترین اگر کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ بے شک۔ میرے دینی اسلامی بھائیوں، اسلام
کو جو لوگ مانتے ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں. ایک پوپ نے، یہودیوں کا جو بہت بڑا عالم ہوتا ہے عیسائیوں کا، اس کو پوپ بولتے ہیں، اس نے کہا تھا کہ دنیا کے اندر اگر کوئی سب سے اچھا مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، اور سب سے اگر کوئی بری قوم ہے تو وہ قوم مسلم ہے. سب سے اگر کوئی بری قوم ہے تو وہ قوم مسلم ہے، لیکن سب سے اچھا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام. جس کا مذہب اتنا اچھا ہو تو جو اس مذہب کو مانتے ہیں وہ لوگ اتنے برے کیوں ہیں؟ بات ہے پکڑ دی. مذہب تو اتنا اچھا ہے لیکن مذہب کے ماننے والے سب سے برے ہیں. بات دراصل کیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ آپ کے اس گاؤں میں کوئی آدمی ایسا ہو کہ جس کو آپ بچپنے سے لے کے آخر تک دیکھتے رہیں، اس کی محنت دیکھیں، اس کی مشقت دیکھیں. وہ محنت و مزدوری کرتا تھا تب بھی آپ اس کو دیکھتے تھے، اس نے گھر بنوایا تب بھی آپ نے اس کو دیکھا. آپ خوب دیکھتے تھے کتنی محنت کرتا تھا، کتنی محنت سے اس نے جناب والا پیسہ کمایا، عالی شان گھر بنوایا، اتنا اچھا گھر بنوایا کہ پورے گاؤں کے اندر اس سے اچھا کسی کا گھر بھی نہیں ہے. خوب مالدار آدمی ہے، خوب اس نے محنت کری ہے، اور آپ نے اس کی محنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے. اب ایسا آدمی اگر دنیا سے چلا جائے تو اس کا جو بچا ہوا مال ہوگا تو اس کی اولاد ہی اس کی وارث ہوگی. آدمی دنیا سے جاتا ہے تو بچا ہوا مال کون لیتا ہے؟ اس کے وارثین لیتے ہیں، اس کی اولاد لیتی ہے. تو اب اگر اس کے گھر والے یا اس کی اولاد اس گھر کی حفاظت نہ کرے، باپ نے بڑی محنت سے جو گھر بنا کے دیا تھا وہ اس کو توڑ دے اور یہ کہے کہ میں اس کو دوبارہ بناؤں گا، مال و دولت اتنا چھوڑا کہ آنے والی نسلیں کھاتی رہیں گی لیکن نسلیں ختم ہو جائیں گی، مال ختم نہیں ہوگا. اور آپ نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے. یہ تو اس کی اولاد کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے بنائے ہوئے گھر کی حفاظت کرے، اس میں رہے. اگر وہ اس کو برباد کرتا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ عجیب بے وقوف آدمی کہ اس کے باپ نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ اس کے رہنے کے لیے جناب والا مکان بنایا، کتنا سارا مال و دولت چھوڑا، لیکن یہ اپنے باپ کے کمائے ہوئے مال کو برباد کر رہا ہے. پورا گاؤں اس کی برائی کرے گا، سب اس پہ لعنت کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے گھر کی حفاظت نہیں کری. وہ اس گھر کو چھوڑ کے دوسری جگہ گھر بنانے میں لگا ہوا ہے، یا اس کو چھوڑ کے چلا جائے کہیں اور رہنا شروع کر دے اور باپ کی محنت ایسی کھڑی رہے. اب یہ بتائیے کہ جو وہ گھر ہوگا تو کچھ دنوں کے بعد اس میں جالے پڑ جائیں گے، زنگ لگ جائے گی، کھنڈر میں تبدیل ہو جائے گا. گھر کی رونق جو ہوتی ہے وہ گھر والے سے ہوتی ہے. اگر گھر میں گھر والا ہی نہ رہے تو پھر رونق کا کیا سوال؟ مکان میں جب مکی نہیں ہے تو مکان کی خوبصورتی ہے کوئی سوال نہیں ہے. سب اس کو برا بھلا کہیں گے اس لیے کہ اس نے اس گھر کی حفاظت نہیں کری. تو میرے پیارے دینی اسلامی بھائیوں، یہ اسلام بھی ایک ہمارے لیے گھر ہے. ایسا گھر ہے یہ
کہ اس گھر کو بنانے میں کیسی کیسی محنتیں کی گئی ہیں. ہمیں تو کچھ بھی نہیں معلوم ہے نا. ہم تو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے. نام ہمارا محمد یاسین رکھ دیا گیا. مسجد سے امام صاحب آئے, انہوں نے ہمارے کان میں اذان پڑھ دی, مبارک ہو صاحب کے آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے, محلے میں لڈو بٹ گئے. ہم نے کوئی اس گھر کو بنانے کے لیے ہم نے کوئی محنت تو نہیں کری ہے نا. ہم نے اپنا خون نہیں بہایا ہے. ہم نے جنگوں کے میدان نہیں دیکھے ہیں. ہم تو صرف ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. آپ کو کیا پتا؟ علماء کرام سے پوچھئے, کتابوں کا مطالعہ کیجئے کہ اس اسلام کو پھیلانے کے لیے کتنی کتنی محنتیں اور کتنی کتنی مشقتیں اٹھائیں. سبحان اللہ. جا کے پوچھو صحابہ کرام سے, صدیق اکبر کی تاریخ پڑھ کے دیکھو, فاروق اعظم کی تاریخ پڑھ کے دیکھو, عثمان غنی کی تاریخ پڑھ کے دیکھو, مولا علی کی تاریخ پڑھ کے دیکھو. دور جانے کی بات نہیں ہے. محرم شریف کے مہینے میں آپ لوگ امام حسین کی یاد مناتے ہیں, ان کی سیرت تو اٹھا کے دیکھو. کربلا کے میدان میں اسی اسلام کو بنانے کے لیے جس انسان نے اپنے پورے خاندان کو شہید کرا دیا ہو, اس سے بڑی اور کیا بات ہو. جناب والا, جس نے اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنے 6 ماہ کے لیے سب کو بھی قربان کیا ہو, جس کی آنکھوں کے سامنے جس کا جوان بیٹا علی اکبر بھی شہید ہوا ہو, جس کی آنکھوں کے سامنے جس کا بھائی عباس علمبردار کی ٹھکی ہوئی جوانی مٹی میں ملی ہو, جس کی آنکھوں کے سامنے جس کا بھتیجا قاسم بن حسن بھی اللہ کے نام پہ قربان ہو. اس لیے انہیں کیا لالچ تھا. 56 سال کچھ مہینے کی عمر شریف میں امام حسین خود جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کس لیے؟ اسلام کو بچانے کے لیے, اسلام کو پھیلانے کے لیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکہ شریف کے لوگوں نے ہمارے حضور کو پریشان کیا تو حضور مکے سے نکل کے طائف جگہ پڑتی ہے, مکہ سے نکل کے آ گئے, وہاں آپ اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے. طائف کے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں, میں اللہ کا نبی ہوں, کہ اللہ کی عبادت کرو, پیڑوں کو مت پوجو, پتھروں کو مت پوجو, چاند سورج کو مت پوجو, بلکہ اس کو پوجو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے. سبحان اللہ. حضور وہاں پہ اسلام کی تبلیغ فرما رہے ہیں. طائف کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی بات گوارا نہیں ہے. حضور مایوسی کے عالم میں طائف کو چھوڑ کے مکہ کی جانب روانہ ہوئے. طائف کے اوباش قسم کے لڑکوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش شروع کر دی. آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ آپ کے ساتھ موجود تھے. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور کے مبارک جسم سے خون بہ رہا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنا دائنا پاؤں اٹھا لیتے تھے تو بائیں پہ پتھر کھاتے تھے. کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بایاں پاؤں اٹھا لیتے تھے, دائنے پیر پہ پتھر کھاتے تھے. کتابوں میں لکھا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتیاں خون سے آلود ہو چکی تھی. کس لیے؟ انہیں کیا ضرورت تھی؟ اپنے جسم سے اپنا خون نکلوا رہے ہیں. کتنی مشقتوں کے ساتھ, کتنی پریشانیوں کے ساتھ, کتنی منزلوں کا سامنا کر کے یہ اسلام تم تک پہنچا ہے. تم نے اسلام کی قدر نہیں جانی, تم نے اسلام کو سمجھا نہیں. اسلام ہے کیا؟ مالداری, دولت, مالداری یہ نعمت تو ہے, مانتا ہوں میں. اللہ عزت دے دے, مرتبہ دے دے, صحیح اچھی بات ہے, یہ بھی ایک نعمت ہے. لیکن سب سے بڑی اگر آپ کے پاس کوئی نعمت ہے تو اللہ نے آپ کو اسلام جیسی دولت دی ہے. اسلام سے بڑھ کے کوئی بھی آدمی کی دولت نہیں ہو سکتی. کتنا بن جائے, کتنا مالدار ہو جائے, کتنا کروڑ پتی ہو جائے, لیکن اگر اس کے پاس اسلام جیسی دولت نہیں ہے تو وہ دنیا میں بھی کھاتا ہے, مرنے کے بعد آخرت میں بھی کھاتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر.
میرے پیارے دین اسلامی بھائیوں، ہر آدمی اپنی گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ ہم کو اللہ نے جو مذہب دیا ہے، مذہب اسلام، تو ہم کتنا اس مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر آدمی غور کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تو میں کیا کہتے ہیں جناب والا بہت بڑا کیا کہتے ہیں اسلام کا ماننے والا نہیں ہے۔ میرے اندر بھی کمیاں ہو سکتی ہیں، کمیاں سب کے اندر ہیں، چاہے وہ اسٹیج والے ہوں، چاہے وہ نیچے والے ہوں، چاہے مفتی صاحب ہوں، عالم صاحب ہوں، حافظ صاحب ہوں، قاری صاحب ہوں، پیر صاحب ہوں، کوئی بھی ہو۔ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ اس کے اندر کون کون سی کمیاں ہیں۔ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ماحول بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے۔ آپ کی حیثیت دنیا میں مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں رہی اس وقت۔ بے شک سبحان اللہ۔ بے شک آپ لوگوں کی کیا شانتی، کہاں آ کے آپ پہنچ گئے، آپ کا وقار کیا تھا، کیا ہو چکے ہیں آپ لوگ۔ اس قوم کی پریشان یہ ہوا کرتی تھی کہ ٹل نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ یہ اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں شان جستی نہ تھی دنیا میں جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تھا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قوم کی شان کبھی یہ ہوا کرتی۔ کہاں ہو میرے پیارے دین اسلامی بھائیوں؟ اتنا اچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مذہب دیا ہے اور دونوں جہاں کا مالک و مختار اللہ تعالیٰ نے آپ میں بھیج دیا ہے۔ اس سے بڑی اللہ کی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں ہم لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ مار رہے ہیں، وہ مار رہے ہیں، وہ مار رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، کہ اس نے مار دیا، کہ اس نے مار دیا، کہ ٹوپی والوں کی توہین ہو رہی ہے، کہ داڑھی والوں کی توہین ہو رہی ہے، مسلمان بن کے رہنا جینا اس زمانے میں بڑا مشکل ہے، کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے، مسلمان کو اس دور میں خود مارنے پہ تلا ہوا ہے۔ بے شک بتاؤ غلط کہہ رہا ہوں؟ نہ صحیح ہے بتائیے۔ محلے کا کوئی بچہ اگر 5 وقت کا نمازی بن جائے تو گھر والے کہتے ہیں ابھی سے ملا جی بننے کی کیا ضرورت ہے تجھے؟ چہرے پہ اگر داڑھی سجا لے ابھی سے ملا بننے کی کیا ضرورت، تیری شادی بھی نہیں ہوگی۔ یہ حال ہو چکا ہے کہ 95% مسلم سماج کی لڑکیاں منع کر دیتی ہیں کہ داڑھی والوں سے نکاح نہیں کریں گے۔ کہ داڑھی کی توہین نہیں ہے تو کیا اگر اس کو توہین کی نظر میں کہے گی لڑکی تو کافر ہو جائے گی۔ سنت مصطفیٰ ہے داڑھی۔ بے شک ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، ہوش میں۔ ماحول بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے اس وقت۔ سکھوں کی عورتیں منع کیوں نہیں کرتی ہیں؟ پنجابی عورتیں ہوتی ہیں منع کیوں نہیں کرتی؟ ان کے یہاں تو ایک ان کے جسم کے ایک بال کاٹنا بھی پاپ ہے، گرو نانک جی نے کہہ دیا ہے۔ اور نانک جی ہمیشہ کے لیے جہنم میں گئے ہیں، اور تم اس کے ماننے والے ہو جس کی شان یہ ہے کہ مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس کے ماننے والے ہو سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ ایسے کی امت میں پیدا ہوئے ہو جناب والا، تم جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے پہلے کے نبی دعائیں کرتے رہے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ شریف کی تعمیر کی تھی، کعبہ بن گیا تو کہنے لگے تھے اللہ میں نے تیرا گھر تو بنا دیا ہے اور اپنا محبوب بھی ہمارے درمیان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا چاہیے اور کیا چاہیے آپ کو؟ حفاظت کرو اپنے اسلام کی، اپنے دھرم کی، اپنے دین کی۔ پیارے ہم تو اس کے ماننے والے ہیں جس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب وہ چاہتا ہے تب بندہ کھاتا ہے، بے شک جب وہ چاہتا ہے تب بندہ پیتا ہے۔ آپ کے سامنے اگر کھانا رکھا ہوا ہے، آپ کو بھوک لگ رہی ہے، نوالا آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر رب چاہے گا تو کھاؤ گے اور وہ نہیں چاہے گا تو اسی وقت تمہاری روح بھی نکل سکتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تمہارے ہاتھ کو لنجا کر سکتا ہے وہ اس وقت۔ بے شک۔ اس
اس کے ماننے والے اتنے برے کیوں ہو گئے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ آدمی، کہاوت مشہور نہیں ہے کہ اپنے پیروں پہ کلہاڑی خود مارتا ہے. اللہ نے تو کہا نا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غم مت کرو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلندی تمہارے ہی قدم چومیں گے اگر تم پکے مومن ہو گے. بے شک سبحان اللہ. گزشتہ سال NRC کے موقع پر جو دلی کے اندر احتجاج ہو رہا تھا، آپ نے ٹی وی کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے کیا کہتے ہیں نیوز دیکھا ہوگا. چندر شیکھر آزاد ہیں جناب والا، ہندو ہے، کوئی مسلمان تھوڑی نہیں ہے. اس نے جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ بڑی اچھی بات کہی تھی. اس نے یہ کہا تھا کہ جس قوم کی شناخت پہلے مسجدیں ہوا کرتی تھی وہ آج روبہ زبان کیوں ہے؟ کیا اس کے اعمال اتنے برے ہو گئے ہیں کہ اپنے خدا کو راضی کرنے میں بھی ناکام ہے؟ سبحان اللہ. یہ کوئی مسلم کی بات تھوڑی نہیں ہے، ایک ہندو کی بولی بتا رہا ہوں تمہیں. جس قوم کی شناخت پہلے مسجدیں ہوا کرتی تھی، کیا اس کی عبادت بے روح ہو چکی ہے یا اس کے اعمال خدا کو راضی کرنے میں کامیاب نہیں ہے؟ میرے پیارے دین اسلامی بھائیوں، ساری باتیں بتانے کی نہیں ہوتی ہیں، آپ خود سمجھدار ہیں، عمر دراز ہیں، بستر پہ جایا کرو تو سوچا کرو کہ ہم کہاں ہیں. بے شک سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا؟ پاپا آ چکے نا، تو شرما رہا ہے نا، اتنا کٹا گئے عمل کریں گے انشاءاللہ. انہیں پاپا آ چکے نا. اللہ نے آپ کو اسلام دیا ہے تو اس کی حفاظت انہیں کرو. سامنے بولتے ہیں. دنیا کے اندر سب سے اچھا کوئی مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے. جب آپ کا مذہب اتنا اچھا ہے تو پھر ماننے والے بھی اچھے ہونا چاہیے، ہے نہیں؟ انشاءاللہ عمل کرو گے نہیں کرو گے؟ انشاءاللہ تو کہہ دو. انشاءاللہ. اچھا ہاتھ اٹھا دو. انشاءاللہ. پکے مومن بن کے رہنا ہے اور پکے مسلمان بن کے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تمام باتوں پہ سب سے پہلے تو مجھے اور پھر بعد میں آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.